أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. 19ویں پارے میں اس سورہ شعراء کے درس میں ہم نے گزشتہ آیات میں یہ سنا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. وہاں پہنچ کر موسیٰ اور ہارون نے فرعون سے یوں کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ جب موسیٰ اور ہارون نے یوں کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، تو قال فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی اپنے درمیان ولیدن بچپن کی حالت میں. ولبثت فینا، اور اے موسیٰ تو نے ہمارے درمیان گزارے من عمرک سنین، اپنی عمر کے کئی سال. وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تو نے کیا جو تیرا فعل تھا، التی فعلت، جو تو نے کیا، وانت من الکافرین، اور تو ناشکروں میں سے تھا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فعلتها اذا وانا من الضالین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے وہ کام کیا تھا، یعنی وہ قبطی کو مارا تھا، لیکن وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اس وقت میں ناواقف لوگوں میں سے تھا، مجھے اپنی طاقت کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایک مکے سے یہ مر جائے گا قبطی. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے بھاگ گیا تھا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب مجھے تجھ سے ڈر ہوا کہ تو مجھے ناحق قتل کروائے گا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، تو اللہ نے مجھے حکمت عطا کی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، باقی رہی وہ نعمت جو تو نے مجھ پر احسان جتایا کہ میں نے تجھے تیری پرورش کی تھی. أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ تو نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ تو نے پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا تھا. قال فرعون، آگے پھر آیت پھر فرعون کی بات سے شروع ہوتی ہے. تو گزشتہ درس کے آخر میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا اللہ سے کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا بھی، اور مجھے شرح صدر بھی وہاں نہیں ہو رہا وہاں جانے پر، اور میری زبان بھی نہیں چلتی، تو میرے ساتھ ہارون کو بھیج دے تو ان کو نبی بنا کر.
اس پر اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، ان دونوں کو بھیجا۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو یہ دونوں فرعون کے پاس آئے، موسیٰ اور ہارون، اور ان دونوں نے کہا فرعون سے إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ہم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہاں تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ موسیٰ اور ہارون یہ مدین سے چلتے ہیں اور چل کر وہ خلیج عقبہ کو، نہر سویز کو پار کر کے یہ مصر میں فرعون کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو فرعون نے ان کو، تفسیر قرطبی میں عجیب روایت لکھی ہے کہ موسیٰ اور ہارون یہ فرعون کے دروازے پر 1 سال تک انتظار کرتے رہے کہ فرعون کب ہماری بات سنے گا۔ 1 سال تک فرعون کے دروازے پر رکے رہے، اتنی آسانی سے نہیں کہ یہ دونوں گئے اللہ کے حکم سے اور وہاں فرعون بس دروازہ کھٹکھٹایا، پھر انہوں نے کہا کیا بات ہے۔ قرطبی میں لکھا، تفسیر قرطبی میں، کہ 1 سال تک یہ دونوں انتظار میں فرعون کے دروازے پر کھڑے رہے، اور پھر اس کے بعد جب بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے اللہ کے حکم سے کیا کہا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ یہ بنی اسرائیل کہاں تھے، اب کہاں بھیج دیں، اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس آیت کے تحت، تاکہ اگلی بات بھی سمجھ میں آ سکے۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل یہ ملک شام میں رہتے تھے۔ اس وقت شام بہت بڑا علاقہ تھا، فلسطین وغیرہ یہ سب شام میں شامل تھا، اور اس وقت یہ بنی اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اور بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد چلی نا، ساری اولاد کو بنی اسرائیل کی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد، وہ بھی شام میں، اسی لیے ملک شام کو، فلسطین کو سرزمین انبیاء کہتے ہیں، کہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء یہ شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں رہے، اس لیے مفسرین اس کو سرزمین انبیاء کہتے ہیں۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل سارے کے سارے مصر ہی میں رہتے تھے۔ اور یہ کب آئے بنی اسرائیل مصر میں؟ تھے یہ شام کے رہنے والے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، پھر اس کے بعد یعقوب کے بعد یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کو جب وہ قافلے والے بیچ بچا کر وہ کنویں سے نکال کر لے کر مصر آئے ہیں، وہاں آ کر پھر یہ سارے واقعات یوسف علیہ السلام کے پاس پیش آئے۔ پھر یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے، سربراہ بنے، سارا وہ واقعہ آیا 7 سال قحط کا، اس میں کس طرح انہوں نے معیشت کو بہتر کیا، معاشی نظام کو کمال بہتر کیا۔ اس وقت یہ بنی اسرائیل پھر سارے کے سارے مصر میں منتقل ہوئے، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ موسیٰ اور ہارون جب آئے ہیں، اس وقت تک یہ بنی اسرائیل یہی تھی۔ ایک تو یہ بات، اور پھر جب یہ موسیٰ اور ہارون دونوں پہنچے ہیں مصر کے اندر دوبارہ، میں نے گزشتہ درسوں میں عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں تھے، لیکن وہ قبطی کو مارا فرعون، اس وقت بادشاہ، تو اس نے ظاہر سزا دینی تھی قبطی کی وجہ سے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے مدین منتقل ہو گئے تھے۔ اب یہ مدین میں موسیٰ اور ہارون پر وحی آتی ہے کہ آپ دونوں جاؤ فرعون کی طرف، تو یہ سینکڑوں میل فاصلہ طے کر کے پھر یہ جاتے ہیں مصر میں دوبارہ، اور جا کر فرعون کے سامنے کہتے ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ اب اس جملے کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو واپس بھیجو، یعنی دوبارہ ملک شام میں۔ اب یہ بنی اسرائیل یہ سارے کے سارے ملک شام میں جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت جو مورخین اور قصص القرآن کی جو معتبر روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ان کی تعداد 6,30,000 افراد کی تھی،
6,30,000 افراد کی کم از کم تعداد ہے، کیونکہ یہ وہ تعداد ہے جو فرعون پیچھے پڑا اور وہ جو غرق ہوا بحر قلزم کے اندر، تو اس وقت دریا کو جو پار کیا ہے نا اس قوم نے، تو اس وقت ان کی تعداد 6,30,000 تھی. چند لوگ نہیں تھے، وہ بہت بڑی تعداد تھی. تو اس وقت یہ بنی اسرائیل کو موسیٰ اور ہارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دو، ہم دوبارہ اپنے اصل وطن شام میں جائیں گے. اور فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. بنی اسرائیل مہاجر، میں اگر الفاظ دہرا دوں ہمیں پھر ایک دم سمجھ میں آ جاتا ہے. بنی اسرائیل مہاجر، مصر کے اندر شام سے آئے ہوئے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مہاجر، وہ مہاجرین کو غلام بنا کے رکھا تھا. اور یہ مورخین قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، بڑی قصص القرآن میں جب بھی قرآنی واقعات کا آپ نے مطالعہ کرنا ہونا تو مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی قصص القرآن، یہ تمام مفسرین کے نزدیک دور جدید کے مفسرین کے یہاں معتبر ترین قصص القرآن ہے، کیونکہ وہ توراۃ، زبور، انجیل کے بھی ماہر تھے، اس وجہ سے بہت ان کی باتیں مستند. تو وہ لکھتے ہیں وہاں پر کہ یہ موسیٰ اور ہارون یہ بنی اسرائیل کو لے کر واپس جانا چاہتے تھے، اور فرعون نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. اور وجہ آپ ذہن میں رکھیے گا، مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے شام سے. فرعون مقامی تھا وہاں کا. اب یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ غلامی کا دور بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام تک یہ 400 سال کا دور ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون یہ ان کو واپس جو لینے آئے ہیں، یہ 400 سال کا کم از کم دور بنتا ہے. اور اب اس میں یہ سوچنا کہ جی وہ فرعون وہی 400 سال والا تھا، اس کو ذرا ذہن میں اب رکھیے گا کہ فرعون جو ہے نا وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے. یہ پورے قرآن مجید میں نا مطالعہ کرتے ہوئے ذہن میں رکھیے گا، فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، کسی انسان کا، یہ عہدہ ہے. ہر مصر کے بادشاہ، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. یہ اس دور میں رواج تھا، عہدوں کا نام تھا کسی ملک کا. جیسے فرعون یہ صرف مصر کے بادشاہ کو کہتے تھے. دوسری طرف روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے. قیصر روم نام نہیں ہے، قیصر عہدہ. ہر روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے. جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا، ایران کا پرانا نام، جو فارس ہو تو اسی سے فارسی زبان بنی ہے، ایران کی زبان. تو وہ جو فارس کا علاقہ ہے وہاں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے. کسرا، قیصر روم کا بادشاہ، کسرا ایران کا، فارس کا بادشاہ. اسی طرح حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا. نجاشی عہدے کا نام ہے، جو کوئی بادشاہ آئے گا اس کو نجاشی کہیں گے. فرعون کے زمانے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس وقت مصر کا بادشاہ، اس کا نام ہے رامسیس. رامسیس، یہ جس سے ساری بات چیت ہو رہی ہے، اس کا نام رامسیس. یہی وہ پیچھے گیا تھا اور یہی غرق ہوا تھا اپنے لشکر سمیت. اس کا بھی لشکر چھوٹا موٹا نہیں تھا، اچھا خاصا بڑا لشکر تھا اس کا بھی، فرعون کا بھی. اب یہ ساری بات سمجھنے کے لیے نہیں، ان آیات کو سمجھانے کے لیے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ فرعون سے کہو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. 400 سال تک تم نے غلامی میں رکھا نا، اب یہ واپس شام جانا چاہیں گے ہمارے ساتھ، جو ہمارا اصل وطن ہے، ہمارا بنی اسرائیل کا. قال، اب اس کے جواب میں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں گے کہ آسانی سے نہیں سنی اس نے بات. 1 سال دروازے پر اپنا انتظار کروایا موسیٰ اور ہارون کو. فرعون تھا نا، اور ذہن میں رکھیے گا فرعون جو تھا وہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں اس نے کیا تھا، اپنے آپ کو نبی سمجھتا تھا. وہ تو کہتا تھا، سورہ نازعات کی آیت 26 کا مطالعہ کیجئے گا 30ویں پارے میں، انا ربکم الاعلی، بات ہی ختم ہو. انا ربکم الاعلی، میں تم سے سب سے بڑا رب تو میں ہوں، فرعون کا دعویٰ سورہ نازعات میں. اب وہ اتنا اپنے آپ کو رب کہلانے والا، اس نے 1 سال بعد بات سنی ہے، تو اب وہ کہتا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اے موسیٰ،
کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی اپنے گھر میں ولیدن بچپن کے اندر، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ اور کئی سال تم ہمارے درمیان رہے ہو، اب آ کر بڑے نبی بن کر باتیں کرتے. اب آپ کو وہ پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ نے پرورش کا بتایا، یہاں جو جس کا اس نے حوالہ دیا ہے، بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ احسان جتایا ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ فرعون نے طعنہ دیا ہے، بھائی تمہیں بچپن میں سارا ہم نے پالا، یا فرعون نے کہا اپنے محل کے اندر ہے، اور اب تم باتیں کرتے ہو کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ دعویٰ کرتے ہو کہ بنی اسرائیل کو بھیج دو، پرورش ہم نے تمہاری کی تھی. اور وہ اب پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے اختصار کے ساتھ کہ جی کس طرح فرعون نے خواب دیکھا کہ جی ایک بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کی بادشاہت کو لے ڈوبے گا. تو بنی اسرائیل نے پھر بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون نے جو ہے نا قتل کروانا شروع کیا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. فَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. وجہ اس کی کیا تھی کہ جی نہ کوئی بچہ پیدا ہوگا. دیکھیے گا فرعون کی نا سوچ کیا تھی، نسل کشی جو آج فلسطین میں ہو رہی، جو غزہ میں ہو رہی، بچوں کو مارو، یہ بڑے ہو کر پھر ہمیں تنگ کریں گے. یہ سوچ ہے نسل کشی کی، یہی سوچ. تو فرعون جو ہے وہ اس وقت بچوں کو، مردوں کو قتل کرواتا تھا، لڑکوں کو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے قرآن مجید کہ کس طرح انہوں نے کشتی میں اس کو جو ہے ایک صندوق میں ڈالا موسیٰ کو، اور دریا میں بہا دیا. اور دریا بھی کہاں سے گزرتا تھا؟ فرعون کے محل کے پاس سے. ادھر آسیہ امرأت فرعون، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس کو وہ صندوق ملا. قرآن مجید سارا کس طرح صندوق ملا اور کس طرح موسیٰ جو ہے نا وہ آسیہ فرعون کی بیوی کے ہاں پرورش پائی اس نے، موسیٰ نے بچپن سے، دودھ پیتے بچے سے لے کر یہاں تک کہ اب یہ اس کا جو طعنہ ہے نا کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اے موسیٰ یہاں کے باتیں کرتا ہے نبی بن کر ہے، اور تجھے تم نے بچپن میں پالا تھا. ولبثت فینا من عمرک سنین، کئی سال تک تو ہمارے گھر میں رہا ہے. یہاں پہنچ کر مفسرین نے لکھا کہ اس وقت کم از کم عمر 30 سال ہو چکی تھی. بعض روایات میں 18 سال، لیکن اکثر روایات میں ہے کہ 30 سال تک فرعون کے ہاں رہے موسیٰ علیہ السلام، جوانی تک وہیں ان کے پاس رہے. پھر اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کو جو مصری تھا وہاں کا، دونوں میں لڑائی ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو قرآن مجید میں سورہ قصص میں فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، وہ مر گیا قبطی. اس پر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے الگ ہوئے تھے، چل گئے تھے. اب فرعون نے دوسرا طعنہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو اگلی آیت میں. دیکھو ہم نے تمہیں کتنے سال پالا اپنے گھر کے اندر، فرعون کہتا ہے. پھر کیا کہا فرعون نے؟ دوسرا طعنہ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور پھر ہم نے پرورش کی اتنے سال، اور پھر تو نے وہ کیا جو تو نے کرنا تھا. یعنی وہ کپتی کو مارا مکہ دے، اور وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے تھا. پالا پوسا ہم نے اور ہمارے بندے کو مار کے تو چلا گیا، بھاگ گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ہاں میں نے کیا تھا اس وقت، لیکن اس وقت میں ناواقف تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں ایک مکہ ماروں گا یہ مر جائے گا. فَفَرَرْتُ، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. بس میں بھاگ گیا تھا تجھ سے، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرا ڈر دیکھا میں نے کہ تو مجھے قتل کروا دے گا ناحق. وَوَهَبَ لِي، کیونکہ یہ قتل خطا تھا نا، قتل خطا تھا، اور تو قتل خطا میں بھی مجھے مروا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قبطی کو مارا تھا، وہ مصری کو مارا تھا جو تمہارے قبیلے کا تھا. اور فَوَهَبَ لِي رَبِّي لَمَّا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں بھاگ گیا تجھ سے، فرعون سے، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تجھ سے میں نے تیرا ڈر دیکھا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب مجھے رب نے حکمت دے دی، مجھے رسول بنا کر بھیجا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور اے فرعون، وہ جو تو احسان جتا رہا ہے کہ میں نے تیری پرورش کی، تیرا یوں کیا، تو دوسری طرف یہ بھی تو دیکھ کہ انا عبدت بنی اسرائیل، تو نے 400 سال بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا. یہ احسان دیتا ہے تو نے.
اور پھر اس کے بعد آل فرعون سے آئندہ درس میں انشاءاللہ بات چلے گی۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم قرآن مجید میں جو واقعات یا اللہ تو نے ہمیں بتائے، یا اللہ وہ واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے، شہداء کی مغفرت فرما۔ یا اللہ نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے کم از کم دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم مالی بدنی تعاون کر سکتے ہیں یا اللہ تعاون کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں سب کے دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، یا اللہ قرض کی حالت میں مبتلا ہے، یا اللہ حلال رزق برکت والا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔